اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع دجال کا مقام۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب ہم اصل سوال کی طرف لوٹتے ہیں۔ دجال اکبر کہاں ہے؟ کس جگہ روپوش ہے؟ اگر اسی زمین پر ہے جس کا چپا چپا چھان مارا جا چکا ہے، جس کا ذرہ ذرہ سیٹلائٹ کی نگرانی میں ہے، تو اس کا انکشاف کیوں نہیں ہوتا؟ اس تک کیوں نہیں پہنچا جا سکتا؟ یہودی علماء دجال اکبر کے موجودہ مسکن کے حوالے سے نہایت تضاد بیانی کا شکار ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ دجال اکبر کن یا کنم میں ہے۔ کنم کے معنی کبھی چڑیا گھر کا گھونسلہ کرتے ہیں، کبھی لکڑی کا تابوت اور کبھی پہاڑ کا غار۔ کبھی اس کا قید خانہ ماوراء الارض طبقات میں بتاتے ہیں، کبھی زمین کے قریب سیاروں میں، کبھی خلا کے نامعلوم مقام میں۔ اسے وہ جبل یا زبل کہتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ مسیح دجال کی موجودہ رہائش گاہ ہے، جہاں ان کا نجات دہندہ اس وقت رہتا ہے۔ یہی رہائش گاہ اس کے ظہور کے وقت روئے ارض پر آ کر یروشلم میں قائم ہو جائے گی۔ یہود کے بددیانت اور افسانہ ساز علماء سو کے مطابق اصل ہیکل اور قربان گاہ بھی وہی ہے جہاں المسیح الدجال روپوش ہے۔ مسیح کا آنا دراصل اس ہیکل اور روئے زمین پر قائم کرنے کے لیے ہوگا۔ یہ سب اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش اور ٹامکٹوئیاں ہیں۔ سچی بات وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہے کہ وہ اسی زمین پر ہے، مشرق کی جانب میں ہے، ایک جزیرے میں ہے، فرشتوں کی قید میں ہے، اور وقت سے پہلے ساری دنیا کے سیٹلائٹ مل کر اسے تلاش کر سکتے ہیں، نہ پوری دنیا کے یہودی مل کر اسے چھڑوا سکتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ بات مکمل طور پر صحیح نہیں کہ سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کے چپے چپے کو چھان مارا گیا ہے اور خشکی اور سمندر کی مکمل سکیننگ ہو چکی ہے۔ ابھی حال ہی میں خبر آئی تھی کہ برازیل کے جنگلوں میں ایک ایسے وحشی قبیلے کا انکشاف ہوا ہے جہاں جدید دور کے انسان کے قدم آج تک نہیں پہنچے۔ لہٰذا یہ بات بعید از قیاس نہیں کہ دنیا میں اب بھی بہت دشوار گزار جگہیں ہیں جہاں نادیدہ آنکھ اب تک نہیں پہنچ سکی۔ ابلیسی سمندر اور شیطانی تکون کے بارے میں بات کی جائے تو حدیث شریف میں آتا ہے، یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عصا منبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال شام کے سمندر بحر روم میں ہے یا یمن کے سمندر بحر عرب میں ہے، نہیں، وہ مشرق میں ہے، مشرق میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا، صحیح مسلم کی حدیث میں جس کا ذکر موجود ہے۔ معزز سامعین، اب جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو دو جگہیں ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائیوں کے ہاں بھی شیطانی سمندر، شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کا آخری سرا امریکہ سے جا ملتا ہے۔ نمبر ایک، مشرق بعید میں بحر الکاہل کے ویران اور غیر آباد جزائر آتے ہیں۔ ان کے ارد گرد کے گہرے اور خوفناک پانیوں کا نام ہی شیطانی سمندر ہے۔ یہ جنوب مشرقی جاپان، ایوجیاتی یونین اور جزائر ماریانا کے قریب ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی اسلامی ملک نہیں، پھر اسے شیطانی سمندر کا عالمی نام کس نے دیا؟ مسلمان ایسی نکتہ درازی کریں تو سمجھ میں آتی ہے غیر مسلموں نے اسے کیوں ابلیسی ٹھکانہ قرار دیا۔ یہاں یہ بات بھی مد نظر ہے کہ مشرق کی جانب واقع سمندر میں امریکہ کی ایک سمندری ریاست بھی موجود ہے۔ امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں، جیسا کہ اس کے پرچم پر موجود 50 ستاروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان میں سے 48 تو اکٹھی ہیں، 2 ذرا فاصلے سے ہیں۔ نمبر 1، الاسکا، اس کے اور امریکہ کے بیچ میں کینیڈا حائل ہے۔ یہ 1867 تک روس کے پاس تھی۔ اس کے اور روس کے بیچ میں صرف درہ بیرنگ نامی تنگ سمندری گزرگاہ ہے جو 170 ڈگری شمالاً جنوباً پر واقع ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ شمالی امریکہ کی حدود میں آتی تھی اور امریکی براعظم میں ایشیائی روس کی موجودگی
امریکیوں کو نہایت کھلتی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، امریکہ کے 17ویں صدر اینڈریو جانسن کی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے 18 اکتوبر 1867 کو الاسکا کا 5,86,000 مربع میل پر پھیلا ہوا برفستان زار روس الیگزینڈر روم سے $7 ملین کی مالیت کے برابر ہونے کے بدلے خرید کر امریکی وجود کو روسی داغ سے پاک کر لیا۔ اسی طرح الاسکا اپنے وسیع رقبے اور قیمتی معدنیات کے ساتھ 49ویں ریاست کی حیثیت سے مشرف با امریکہ ہوا۔ دوسری اہم ریاست جزائر ہوائی، جس کا صدر مقام ہونولو ہے، اس کا رقبہ 11,000 مربع میل ہے۔ یہ 1898 میں 50ویں ریاست کے طور پر امریکہ میں شامل ہوا۔ بحر الکاہل کے بیچ میں ہے، اور بحر الکاہل وہی سمندر ہے جس کا ایک مقام ماریانا ٹرینچ دنیا کی گہری ترین جگہ ہے، جس کی تہہ میں خوفناک آتش فشاں ہیں، جس میں زیر آب زلزلے آتے رہتے ہیں، اور جس کا ایک حصہ شیطانی سمندر کے نام سے مشہور ہے۔ جن دو جگہوں کا ہم نے پہلے ذکر کیا، ایک تو مشرق بعید میں بحر الکاہل اور دوسری جگہ بحر الکاہل کے پار امریکہ ہے۔ امریکہ کے قریب سمندر میں ایک ایسا تکونی خطہ ہے جس کے متعلق عجیب و غریب قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ ان میں حقیقت کم اور افسانہ زیادہ ہے۔ حقیقت اتنی ہے کہ یہ شیطانی تکون ہے۔ تکون سے آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ تکون کہاں استعمال ہوتی ہے؟ کس فرقے کا مخصوص نشان ہے؟ کس ملک کے نوٹ پر اہرام نما تکون چھپی ہوئی ہے؟ جی ہاں، برمودا ٹرائینگل آج کی ترقی یافتہ سائنس کے لیے بھی ایک معمہ ہے۔ جدید ترین طیاروں اور بحری جہازوں کے آلات اس خطے میں داخل ہوتے ہی بیکار ہو جاتے ہیں، قریب پہنچتے ہی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ پاک کسی کو اپنی قدرت سے لے جائے تاکہ وہ دنیا والوں کو آگاہ کر سکے تو اس کی خصوصیت ہے۔ عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ زندگی چونکہ گول ہے، اس لیے اگر دجال کے مقام کو مبہم رکھنے کے لیے مشرق کی طرف اشارہ کیا جائے، جو کہ آگے جا کر بہرحال زمین کے گول ہونے کی وجہ سے مغرب تک پہنچے گا، تو یہ حدیث شریف کی ایک ممکنہ تعویل ہو سکتی ہے۔ واللہ عالم۔ اس سے زیادہ قوی تعویل وہ ہے جو ایک مصری محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کی ہے کہ پہلے دجال بحر الکاہل کے ان ویران جزائر میں قید تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر اسے بیڑیوں سے تو رہائی مل گئی، وہ زنجیروں سے آزاد ہو گیا ہے اور اپنی خروج کی راہ ہموار کر رہا ہے، لیکن اسے ابھی خروج کی اجازت نہیں ملی، لہٰذا وہ شیطانی سمندر سے شیطانی تکون تک رابطے میں ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطۂ عروج کو پہنچنے ہی والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بحر شیطان سے مثلث شیطان تک، بحر الکاہل کے شیطانی سمندر اور بحر اوقیانوس کی شیطانی تکون میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے، جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایسا تعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے، اور یہ تعلق لازماً شیطانی ہے، رحمانی یا انسانی نہیں۔ مثلاً پہلی بات، دنیا میں یہ دونوں ایسی جگہیں ہیں جہاں قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں میں متعدد ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں، بحر شیطان میں کم اور مثلث شیطان یعنی برمودا میں زیادہ۔ انتہائی تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہازوں کو سفر کرتے دیکھا گیا ہے جو بہت پہلے غائب ہو چکے تھے۔ دونوں کے اندر ایسی مقناطیسی کشش یا برقی لہریں یا لیزر شعاعیں قسم کی چیز موجود ہے جو ہماری بجلی سے 1000 گنا طاقتور ہے۔ یہ انتہائی طاقتور لہریں ہوائی یا بحری جہازوں کو توڑ مروڑ کر نگل کر ان کا نام و نشان مٹا دیتی ہیں۔ تیسری اہم بات، دونوں کے درمیان اڑن تشتریاں اڑتی دیکھی گئی ہیں جنہیں امریکی میڈیا کی مخصوص نادیدہ طاقتیں خلائی مخلوق کی سواری قرار دیتی ہیں، جبکہ وہ دجال کی تیز رفتار سواری بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا ذکر کتاب الفتن نعیم بن حماد، روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے موجود ہے کہ
دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا اور اس گدھے کا ایک قدم 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا، اور وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں ایسے گھس جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چھوٹی نالی میں گھس جاتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، 3 دن کی مسافت ایک قدم پر تقسیم کی جائے تو تقریباً 42 کلومیٹر فی سیکنڈ بنتے ہیں۔ اڑن تشتریاں جہاں انتہائی تیز رفتار ہوتی ہیں، وہاں وہ فضا کی طرح سمندر کی گہرائی میں بھی گھس کر سفر کر لیتی ہیں، نیز اپنا حجم چھوٹا یا بڑا کرنے اور فضا میں ٹھہر جانے یا زمین میں کہیں بھی اتر جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ امریکہ کا یہودی میڈیا ان کے متعلق سامنے آنے والے حقائق چھپاتا رہتا ہے۔ کچھ ماہرین نے انہیں منظر عام پر لانے کی کوشش کی تو انہیں قتل کر دیا گیا۔ چوتھی اہم بات، دونوں جگہوں کو خاص و عام قدیم زمانے سے شیطان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور یہاں ایسی قوتوں کی کارستانیوں کے قائل ہیں جو انسانیت کی ہمدرد نہیں، خوفناک، پراسرار اور جان لیوا ہیں، لیکن ان کے گرد اسرار کے ایسے پردے آویزاں کر دیے گئے ہیں کہ بال کی کھال اتارنے والے مغربی میڈیا اور چونٹی کے بلوں میں کیمرے فٹ کر کے ان کے طرز زندگی پر تحقیق کرنے والے مغربی سائنسدان مہر بلب ہیں۔ بلکہ یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان سفر کرتی نظر آنے والی اڑن تشتریوں کی حقیقت تک پہنچنے والے 2 سائنسدانوں ڈاکٹر موریس جیسب اور ڈاکٹر جیمس ای میکڈونلڈ کو ہلاک کر دیا گیا اور ان کی ہلاکت کو خودکشی کا نام دے کر اس راز کو دنیا سے چھپانے اور دفن کرنے کی کوشش کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کی قیادگاہ کے بارے میں 3 جگہوں کا نام لیا، 2 کی نفی کی اور 1 کی تابید کی کہ دجال وہاں مقید ہے۔ ان تینوں میں سمندر کا نام آتا ہے۔ اس کی تشریح ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے جسے امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، ابلیس اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے، لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے اپنا لشکر روزانہ روانہ کرتا ہے، جو اس کے لشکر میں سب سے زیادہ فتنہ پرور ہوتا ہے وہ ابلیس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ مسلم شریف کے شارح علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابلیس کا مرکز ہے، یعنی ابلیس کا مرکز سمندر میں ہے۔ اس سے ہمیں دجال کے مقام کو سمجھنے میں کچھ مدد ملتی ہے۔ وہ اس طرح کہ دجال ابلیس کے ترکش کا سب سے کارآمد اور زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ اللہ کی سچی خدائی کے مقابلے میں جھوٹی خدائی قائم کرنے کے لیے ابلیس کا سب سے اہم ہتھیار اور کارآمد حربہ دجال ہے۔ ان دونوں کی باہمی ملاقات اور شیطانی قوتوں کی دجال کے ساتھ بھرپور امداد حدیث سے ثابت ہے۔ کیا عجب کہ ابلیس کے مرکز میں ہی دجال مقید ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے شیطانی سمندر اور شیطانی جزائر میں مقناطیسی کشش پیدا کر کے عام انسانوں سے مخفی کر رکھا ہو۔ دجال سب سے پہلے کہاں ظاہر ہوگا؟ میرے پیارے ساتھیوں، حدیث میں آتا ہے وہ اصفہان کے ایک مقام یہودیہ سے نکلے گا۔ اصفہان ایران کا مشہور شہر ہے۔ علامہ یاقوت حموی نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ بخت نصر بادشاہ کے زمانے میں جب یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالا گیا تو ان کی ایک جماعت اصفہان میں جا کر آباد ہو گئی۔ یہاں انہوں نے مکانات وغیرہ تعمیر کیے اور یہیں ان کی نسل پھیلتی رہی۔ اس مقام کا نام یہودیہ پڑ گیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے دجال شام و عراق کے درمیان نکلے گا۔ حدیث کی شارحین کے مطابق یہ پہلی حدیث کے خلاف نہیں، ممکن ہے وہ پہلے شام و عراق کے درمیان نکلے مگر اس وقت اس کا خروج نمایاں نہ ہو، پھر اصفہان کے علاقے یہودیہ سے نمودار ہو اور یہاں کے یہودیوں کی مدد سے جو اس کے انتظار میں بے بس بے چین ہیں اس کے خروج کا عالمی اعلان ہو۔ دجالی شعبدوں کی 2 تشریحات۔ میرے پیارے ساتھیوں، احادیث میں دجال کے جن محیر العقول شعبدوں کا ذکر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کا تعلق بھی انہی مقناطیسی لہروں یا لیزر شعاؤں سے ہے جو برمودا تکون میں پائی جاتی ہیں۔
ان شعاؤں کے ذریعے وہ کام کیے جا سکتے ہیں جن کو دیکھ کر کمزور ایمان اور ناقص علم والے جھوٹے خدا کو سچا ماننے میں دیر نہیں کریں گے۔ یہ کام دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، بعض تو حقیقت وہ ہوگی جو دکھائی دے رہی ہے، یعنی ان شعاؤں کو کسی انسان یا انسانوں کے ہجوم پر ڈالا جائے تو پگھل کر غائب ہو جائے گا، کھیتوں پر ڈالا جائے تو سرسبز کھیت جل کر راکھ ہو جائیں اور بنجر کھیت لہلہانے لگیں، مادرزاد اندھے کی بینائی لٹا دینا، لا علاج امراض کا علاج کر دینا، جاندار کو مار ڈالنا یا غائب کر دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ ان شعاؤں کے ذریعے پلک چھپکتے میں ممکن ہوگا۔ دوسری اہم بات، دوسری قسم وہ ہے جس میں نظر بندی ہے، حقیقت وہ نہیں ہوگی جو نظر آ رہی ہے، مثلاً کثیر المنزلہ عمارتوں، دیو ہیکل جہازوں کو غائب کر دینا، سمندر کی تہہ میں یا زمین کی گہرائی میں موجود پلیٹوں کو ہلا کر زلزلہ پیدا کرنا، زندہ انسانوں کو دو ٹکڑے کرنا اور پھر زندہ کر دینا۔ میرے پیارے ساتھیو، یہودی سائنسدانوں نے ان شعاؤں کو جو ان دو شیطانی جزائر میں پائی جاتی ہیں محفوظ کرنے اور حسب منشا استعمال کرنے میں ابتدائی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یہ اس قدر طاقتور ذریعے توانائی ہے کہ موجودہ سائنس کی تمام ایجادات اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ہوائی جہاز کو تو چھوڑیں، اگر اس کو کار میں استعمال کیا جائے تو وہ مروجہ روایتی توانائی سے چلنے والی کاروں سے لاکھوں گنا، ہزاروں نہیں لاکھوں گنا تیز رفتار سے چلے گی۔ میرے پیارے ساتھیو، دجال جس قسم کی اڑن تشتریوں پر سواری کرے گا اس میں یہی توانائی استعمال ہوگی۔ اس کی حیرت انگیز شعبدہ بازیوں کی پشت پر یہی توانائی کار فرما ہوگی اور کمزور ایمان والوں کو گمراہ کر چھوڑے گی۔ آج کل یہود آخری مارکے کی تیاری کر رہے ہیں اور دنیا کا ذہن بنا رہے ہیں کہ نجات دہندہ کی آمد قریب ہے۔ عنقریب جیسے ہی وہ اس توانائی پر حسب منشا کنٹرول حاصل کریں گے، انسانیت کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا اعلان کر دیں گے۔ ان کے خیال میں یہ ناقابل شکست ٹیکنالوجی ہے جو دجال کی عالمی حکومت کے قیام میں عائد ہر رکاوٹ کو بہا لے جائے گی، بلکہ وہ تو اس سے بھی آگے کی سوچ رہے ہیں کہ یہ لیزر ٹیکنالوجی ان کو موت پر قابو دلوا دے گی، کیونکہ موت ان کے لیے یقینی طور پر جہنم کا دروازہ ہے۔ اور سنیے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے بھی آگے کی سوچ رہے ہیں، ہاں جی، کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ رب العزت کو قتل کر کے زمین و آسمان کی بادشاہت اپنے نام کر لیں۔ لیکن ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ اس موقع پر بھول جاتے ہیں کہ سب طاقتوں کے اوپر ایک طاقت موجود ہے۔ شیطانی مادی طاقتوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں رحمانی روحانی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، خصوصاً اسے سجدہ کرنے اور اس کی خاطر جان دینے والے بے لوث جان نثاروں سے اسے عشق ہے۔ وہ ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ وہ ان شعاؤں کے مقابلے میں مجاہدین کے امیر حضرت مسیح علیہ السلام کو ایسی شعاؤں کی طاقت دے گا کہ جہاں تک ان کی نظر جائے گی کافر مرتے جائیں گے، اور دنیا کو برمودا کی شعاؤں کا شعبدہ دکھانے والا دجال تو ان کو دیکھتے ہی پگھلنے لگے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، اس کے ساتھ موجود یہودیوں کو قلیل تعداد اور بے سر و سامان مجاہدین ہر پتھر اور درخت کے پیچھے سے پکڑ پکڑ کر برآمد کر لیں گے اور چن چن کر ختم کریں گے۔ یہودیت، شیطانیت اور دجالیت ہمیشہ اس حقیقت کو بھول جاتی ہے، اس کو مادی طاقت کا زوم رہتا ہے، اور دنیا بھی ان کی طاقت سے مرعوب ہو کر خدائی احکام اور جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑ لیتی ہے۔ یہ انسانیت کی بدقسمتی ہے جو حشر ہوش ربا یہودی اور اس کے ہم نوا صہیونی طاقت کا افغانستان میں ہو رہا ہے، وہی حشر دجال کی ناقابل شکست ٹیکنالوجی کا آرمیگاڈون کے میدان میں افیق کی گھاٹی میں ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب سوال پیدا ہوتا ہے دجال کے شعبدوں کو ناکام بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے ابن سیاد سے فرمایا تھا، مردود تو اپنی اوقات سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ معزز سامعین، ابن سیاد جیسا دجال اصغر ہو یا یہودیوں کا مسیحا منتظر دجال اکبر، دونوں کو رب تعالیٰ ایک حد سے آگے کی نہ طاقت دیں گے، نہ اپنی مخلوق کے لیے اسے ایک حد کے بعد آزمائش بنائیں گے۔ دجال کی یہ شعائیں اس مسلمان کے آگے قطعاً بیکار ہوں گی۔
اور اس کو نہ نقصان پہنچا سکیں گی نہ اس کی نظر بندی کر سکیں گی۔ جو نمبر 1 سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، نمبر 2 تسبیح و تحمید اور تکبیر و تحلیل یعنی تیسرا اور چوتھا کلمے کا ورد کرے گا، نمبر 3 اور جو دجال کے منہ پر تھوک کر اس کے خلاف علم جہاد بلند کرے گا۔ معزز سامعین، جہاد وہ بے مثال ٹیکنالوجی ہے جو یہود کی صدیوں کی محنت سے حاصل کردہ سائنسی ٹیکنالوجی کو ایک حلے میں بہا کر لے جائے گی اور ان کے پلے سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہ چھوڑے گی۔ جب تمام دنیا نے امریکہ سے شکست کھا لی تھی تو طالبان نے جہاد کی بدولت اسے اس کی اوقات یاد دلا دی۔ عن قریب جب تمام روشن خیال دنیا دجال کو خدا تسلیم کر چکی ہوگی کہ خراسان کے کالے جھنڈے والے مجاہدین اس کی جھوٹی خدائی کا پردہ چاک کر ڈالیں گے۔ کاش مسلمان اس دن کی تیاری ابھی سے کریں۔ تقویٰ اور جہاد، تقویٰ اور جہاد، تقویٰ اور جہاد۔ اے اہل السلام، تقویٰ اور جہاد، ان دو چیزوں کو کوئی مادی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ بات یہ ہے دجال کہاں ہے؟ یہ سوال اسرار و رموز کے دبیز پردے کے پیچھے چھپا تھا۔ اب جیسے جیسے اس کے ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ ابلیسی اور دجالی قوتوں کے ٹھکانے کو کچھ نہ کچھ آشکارا کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اس کا مقام معلوم ہو یا نامعلوم، واضح ہو یا مبہم، معلوم ہو کر بھی نامعلوم رہے یا بالکل مجہول رہے، یا بات یہ ہے جس چیز کو حدیث شریف میں جتنا بتایا گیا ہے اس سے زیادہ جاننے میں یقیناً ہمارا فائدہ نہ تھا، اس لیے اسے مبہم رکھا گیا۔ ہمیں اس ابہام کی تشریح کے پیچھے پڑنے کے بجائے اس مقصد پر نظر رکھنی چاہیے جو ابہام کا منشا تھا، یعنی دجال کے مسکن کی تعین کے بجائے دجالی فتنے کے مقابلے کی تیاری۔ آج اگر ہمیں اس کا مسکن معلوم ہو بھی جائے تو نہ کوئی قبل از وقت اسے قتل کر سکتا ہے، نہ اس جزیرے تک پہنچ سکتا ہے۔ البتہ جب دجال نکلے گا اور پوری دنیا میں دندنائے گا تو جس نے اس کے مقابلے کے لیے دنیا کی محبت سے جان چھڑا کر موت کی تیاری نہ کی ہوگی، حرام چھوڑ کر حلال کی پابندی نہ کی ہوگی، سورہ کہف کی تلاوت اور ذکر و تسبیح کی عادت نہ ڈالی ہوگی، اللہ کی ملاقات کا شوق دل میں پیدا نہ کیا ہوگا اور جہاد سے غافل رہا ہوگا، وہ اس کے فتنے کا شکار ہونے سے نہ بچ سکے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، فتنے کا مرکز معلوم ہونا اتنا اہم نہیں جتنا فتنے کا شکار ہونے سے بچنے کی تیاری کرنا ہے، اور فتنے سے بچنا اتنے قابل قدر نہیں جتنا اس کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن جد و جہد کا عزم کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان و استقامت کا اعلیٰ درجہ اور جد و جہد اور جہاد کا لازوال جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔